اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا عنوان ہے ہمارے اس لیسن کا فردوسی۔ فردوسی یکی از شاعران بزرگ ایران است۔ فردوسی ایران کے بڑے شاعروں میں سے ایک ہے کہ در حدود 1000 سال پیش میزیستے است، جو تقریباً حدود سے مراد تقریباً 1000 سال پہلے میزیستے است زندگی گزارتا تھا یا پیدا ہوا تھا۔ فردوسی در طوس نزدیک مشہد به دنیا آمد۔ فردوسی طوس میں مشہد کے نزدیک دنیا میں آیا، یعنی پیدا ہوا۔ یہاں طول ہو گیا ہے، یہ ٹائپیکل ایرر ہے، اصل میں وہاں پر طوس ہے۔ فردوسی در طوس، فردوسی طوس میں نزدیک مشہد، مشہد کے نزدیک بے دنیا آمد، دنیا میں آیا یعنی پیدا ہوا۔ و در ہمانجا، ہمانجا کا مطلب ہے وہیں پر، زندگانی کرد زندگی گزاری، اور وہیں پر مشہد میں ہی زندگی گزاری۔ آرام گاہش، اس کا آرام گاہ یعنی اس کی قبر، اس کا تربت جس کو ہم کہیں گے۔ نیز، نیز کا مطلب ہے بھی، اس کی قبر بھی در طوس است، طوس میں ہے۔ کسانی کی برای زیارت بھی مشہد می روند، کوئی بھی شخص، کسانی جو انسان، کی برای زیارت جو زیارت کے لیے بھی مشہد می روند، مشہد جاتے ہیں، امام رضا کی زیارت ہے وہاں پر۔ از آرامگاہ این شاعر بزرگ، آرامگاہ سے مراد قبر، اس بڑے شاعر کی قبر سے ہم دیدن می کنند، ہم کا مطلب ہے بھی، دیدن کردن یعنی دیکھنا، نظر دیکھنا، یعنی وہاں بھی نظر مارتے ہیں، وہاں بھی اس کی یعنی فردوسی کی قبر پر بھی نظر مارتے ہیں۔ فردوسی مردی میہن پرست بود، فردوسی جو ہے مردی یعنی ایک ایسا مرد تھا جو میہن پرست، میہن وطن کو کہتے ہیں، میہن پرست وطن پرست آدمی تھا۔ وہ بھی تاریخ ایران قدیم علاقے داشت، اور ایران کی قدیم تاریخ کے ساتھ اسے علاقہ تھا، یعنی اسے محبت تھی، وہ اسے پسند کرتا تھا ایران کی قدیم تاریخ کو۔ این بود کے داستان های شاهان و پهلوانان قدیم ایران را به شعر در آورد۔ این بود یعنی یہی تھا، یعنی یہی وجہ تھی، کیونکہ اسے محبت تھی تو یہ محبت ہونا ہی وجہ تھی کہ داستان های شاهان، شاہ بادشاہوں کو کہتے ہیں، داستان، داستان کہانی کو کہتے ہیں، داستان های یعنی داستانیں، بہت ساری کئی داستانیں بادشاہوں کی۔ وہ پہلوانان، پہلوانان فوجی افسروں کو کہتے ہیں، پہلوانوں کو کہتے ہیں، صحت مند لوگوں کو، قدیم پرانے یا جو طاقتور لوگ تھے، ایران، ایران کے جو قدیم طاقتور لوگ تھے، را بشعر در آورد، اور ان کی کہانیوں کو، ان کی داستانوں کو شعر میں در آورد لایا، یعنی شعر میں لکھا۔ و در کتابی جمع کرد، اور ایک کتاب میں، کتابی یعنی ایک کتاب، و در کتابی اور ایک کتاب میں جمع کرد جمع کیا۔ همه ایرانیان این کتاب را می شناسند، سب ایرانی یا سارے کے سارے ایرانی اس کتاب کو می شناسند، اس کتاب کو پہچانتے ہیں یا جانتے ہیں۔ و ان را می خوانند، اور اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اس میں این کتاب شاہنامہ است، اس کتاب کا نام جو ہے شاہنامہ ہے۔ شاہنامہ داستانهای زیبایی دارد، شاہنامے میں اچھی اچھی کہانیاں ہیں۔ مانند جیسے داستان رستم و سہراب، سہراب اور رستم کی داستان، بیجن و منیجہ، بیجن اور منیجہ کی کہانی، و زال و رودابہ، زال اور رودابہ کی کہانیاں ہیں اس میں۔ فردوسی با سرودن شاہنامہ،
خدمتی بزرگ به ایران کرده است. فردوسی نے شاہ نامہ شعر میں کہنے سے یا لکھنے سے ایران کی بڑی خدمت کی ہے. یہ فردوسی نے شاہ نامہ لکھنے سے ایران کی عظیم بڑی خدمت کی ہے. این است یعنی یہ ہے، یعنی یہی وجہ ہے کہ ہم یہ ایرانیان کے سارے ایرانی فردوسی را دوست دارند، فردوسی کو دوست رکھتے ہیں یا پسند کرتے ہیں. و بر او آفرین می گویند، اور اس پر آفرین اسے کہتے ہیں، یعنی اس سے شاباشی مبارکباد پیش کرتے ہیں. فردوسی گفته است، فردوسی نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بسی رنج بردم در این ثالثی، میں نے بہت سارے، بسی یعنی بہت سارے رنج تکالیف بردم اٹھائے ہیں. در این ثالثی، ان 30 سالوں میں، سی 30 کو کہتے ہیں، در ان ثالثی ان 30 سالوں میں میں نے بہت ساری تکالیف اٹھائے ہیں. اجام زندہ کردم بدین فارسی، میں نے اس فارسی سے اس شاہنامہ میں جو فارسی میں اس نے لکھا ہے اس سے اجم زندہ کردم، اجم کو زندہ کیا ہے. یعنی ایران اور ایرانی زبان جہاں جہاں بولی جاتی ہے اس کی تاریخ جو ہے رقم کی ہے اس نے اجم کو زندہ کر دیا ہے. نہ میرم، مردن مصدر ہے مرنا، میرد اس کا مضارعہ ہے مر جاؤں. نہ میرم نہ مر جاؤں. پس از ان یا از ان پس اس کے بعد، کہ من زندہ ام کیونکہ میں زندہ ہوں، کہ تخم سخن را پراکنده ام، کہ میں نے سخن کے جو تخم ہیں، بیج ہیں، ان کو پراکندہ کیا ہے، ان کو بویا ہے. میں نے شعر کے بیج بوئے ہیں، میں نے خدمت کی ہے، میں نے شاہنامہ لکھا. اب میں نہیں مروں گا کیونکہ میں اب اس کتاب سے زندہ رہوں گا. ہر ان کس کے دارد ہوش و رای و دین، ہر کوئی جس کے پاس ہے ہوش و فہم ہے، جو صاحب رائے ہے اور جو صاحب دین ہے. دین سے مراد بدلہ، یعنی جو معاوضہ دینا جانتا ہے، یعنی جو خدمت شناس ہے، جو جانتا ہے کہ وطن دوست کون ہے اور اس کی کیا خدمت ہے. پس از مرگ بر من کند آفرین، پس از مرگ یہاں پہ بھول گیا ہوں لکھنا. پس از مرگ یعنی موت کے بعد، برمن مجھ پر کند آفرین، آفرین مجھے کہے گا. یعنی جو بھی کوئی اس کو دیکھے گا میرے مرنے کے بعد وہ مجھ پر مرحبا آفرین مجھے کہے گا. اب اس کہانی کا ترجمہ لکھا ہوا ہوں تو اس کو بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں جلدی. فردوسی ایران کے بڑے شاعروں میں سے ایک ہے جو تقریباً 1000 سال پہلے زندگی گزارتا تھا. فردوسی طوس میں مشہد کے نزدیک پیدا ہوا ہے اور وہیں زندگی بسر فرمائی. اس کا مقبرہ بھی طوس میں ہی واقع ہے. جو کوئی مشہد زیارت کے لیے جاتا ہے وہ اس بڑے شاعر کے مقبرے کی بھی زیارت کرتا ہے. فردوسی ایک وطن پرست آدمی تھا اور اسے ایران کی قدیم تاریخ سے لگاؤ تھا. یہی وجہ رہی ہے کہ اس نے ایران کے قدیم بادشاہوں اور پہلوانوں کی کہانیوں کو اشعار میں لکھا ہے اور انہیں ایک کتاب میں جمع کیا ہے. سارے ایرانی اس کتاب کو پہچانتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. اس کتاب کا نام شاہنامہ ہے. شاہنامہ میں بہترین کہانیاں ہیں جیسے سہراب اور رستم کی کہانی، بیجن اور منیجہ کی کہانی، زال اور رودابہ کی کہانی وغیرہ. فردوسی نے شاہنامہ لکھ کر ایران کی بڑی خدمت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے ایرانی فردوسی سے محبت کرتے ہیں، اسے آفرین کہتے ہیں. فردوسی نے کہا ہے، میں ان 30 سالوں میں کافی تکالیف برداشت کی. میں نے ان 30 سالوں میں کافی تکالیف برداشت کی. اس فارسی شاہنامہ کتاب میں میں نے عجم کو، اس فارسی کتاب شاہنامہ سے میں نے عجم کو زندہ کیا ہے. اس کے بعد میں نہیں مروں گا کیونکہ میں نے اس کتاب کی وجہ سے میں اس کتاب کی وجہ سے زندہ ہوا ہوں، اس لیے کہ میں نے اشعار سخن کے بیج بوئے ہیں. میں زندہ ہوں. جس کے پاس ہوش مندی، سوچ اور بدلے کا احساس ہوگا وہ میرے مرنے کے بعد مجھ پر آفرین کہے گا. کلمہ و ترکیب ہے تازہ، یعنی کچھ نئے کلمے، کچھ نئے تراکیب، ان پہ بات کریں گے. فارسی یعنی فارسی، رائے، فکر، اندیشے،
عقیده سرودن چیزی را به شعر گفتن. عجم ایرانی میزیسته است، زندگی میکرده است خوش خوش. پرسش یعنی سوالات. فردوسی در چند سال پیش میزیسته است؟ فردوسی در 1000 سال پیش میزیسته است. کتاب معروف فردوسی چه نام دارد؟ کتاب معروف فردوسی شاهنامه نام دارد. شاهنامه درباره چه موضوعی است؟ شاهنامه درباره شاهان و پهلوانان ایران است. فردوسی در کجا به دنیا آمده است؟ فردوسی در طوس نزدیک مشهد به دنیا آمده است. چرا مردم برای زیارت به مشهد می روند؟ مردم برای زیارت به آرامگاه امام نهم به مشهد می روند. امام رضا. تکلیف شب اول. جواب این سوال را بنویسید. این سوالوں کے جواب لکھیے. چند داستان شاهنامه را نام ببرید. کچھ کہانیوں کا نام بتائیے. داستان رستم و سهراب، بیژن و منیژه، زال و رباب. فردوسی چند سال کوشید تا شاهنامه را به وجود آورد. فردوسی 30 سال کوشید تا شاهنامه را به وجود آورد. فردوسی نے 30 سال تک کوشش کی اور اس کے بعد ہی شاہنامہ وجود میں آیا. چرا گفته است عجم زندہ کردم بدین فارسی؟ کیوں کہا ہے کہ اس نے عجم زندہ کیا میں نے فارسی سے؟ زیرا کہ فردوسی به زبان فارسی شاهنامه را سروده است. کیونکہ فردوسی نے فارسی زبان میں ہی شاهنامه لکھا ہے، اسے کہا ہے. آیا فردوسی می دانست کہ نامش باقی خواهد ماند؟ کیا فردوسی جانتا تھا کہ اس کا نام باقی رہے گا؟ کدام شعر او این فکر را نشان میدهد؟ کون سا شعر جو ہے اس کی جو ہے نشاندہی کرتا ہے؟ بله فردوسی می دانست کہ نامش باقی خواهد ماند. ہاں فردوسی جانتا تھا کہ اس کا نام باقی رہے گا. این شعر این فکر را نشان میدهد. یہ شعر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے. نہ میرم از این پس کہ من زندہ ام، نہیں مروں گا اس کے بعد کہ میں زندہ ہوا ہوں. کہ تخم سخن را پراکندم، کیونکہ میں نے سخن کے بیج بوئے ہیں، شعر کے بیج بوئے ہیں. آرامگاه فردوسی در کجا است؟ فردوسی کا مقبرہ کہاں ہے؟ آرامگاه فردوسی در طوس است. فردوسی کا مقبرہ طوس میں ہے. تکلیف شب دوم. از این 8 کلمه 4 کلمه جدید درست کنید و با هر یک جمله‌ای بسازید. میهن گاه نامه فرود خوش پرست حال شاه. میهن کے ساتھ پرست آئے گا، میہن پرست. فرودگاہ، فرود کے ساتھ گاہ آئے گا. شاہ نامہ، شاہ کے ساتھ نامہ آئے گا. خوش کے ساتھ حال آئے گا. ان کو ملانا ہے دو آپس میں. تو آخری جو ہے وہ ایک ان از روی شعر این درس را بنویسید و آن را حفظ کنید. شعر کی صورت میں لیسن کو لکھ لیجئے اور اس کو یاد کیجئے. یعنی جو کچھ بھی اس لیسن میں فردوسی کے بارے میں یا فردوسی کی جو شعر ہیں ان کو زبانی یاد کریں. تو یہ انشاءاللہ آگے آپ کریں گے. کچھ شعر اس میں آئے ہیں، ان کو آپ یاد کریں. 3 شعر ہیں، ان کو زبانی یاد کرنا بہتر ہے تاکہ اس پر جب بھی کبھی بات ہو تو انسان کو پتہ ہو کہ میں کس چیز پہ بات کر رہا ہوں. تو فی الحال کے لیے یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ نے اچھی طرح سے اس کو سنا ہے. اب سوالوں کا سلسلہ شروع ہوگا اگلے لیکچر میں. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. شکریہ.